کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تشت من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت امجدیہ قدم رسول میں ہم سب موجود ہیں، اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں. میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام
रफ़क़ा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन एक बच्चे को हाफिज़ बनाना आसान नहीं, लेकिन 72 हुफ़ाज़ इन्होंने कौम को अता फरमाए, और वो भी 72, न 73 बनाए न 71 बनाए, बल्कि 72 बनाए। और ये 72 का अदद करबला वालों का अदद है। तो आज की इस महफिल को बड़ा रंग है और इस पर इश्क व मस्ती का रंग छाया हुआ है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मैं इरादा कुछ और करके आया था कि मैं कोई गुफ्तगू करूँगा, लेकिन भाई कफ़ील अंबर के नारों ने और उनके बाद जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैज़ी साहब के कलाम ने हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इसने मेरी तबीयत में एक तब्दीली सी पैदा की और बरबते दिल के तार इस तरीके से छिड़ गए कि मैंने सोचा कि अब कोई और उन्वान लेना इंतहाई जफाकारी होगी, इसलिए मैंने अपने उन्वान को तब्दील कर दिया है। इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समात करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ आपको अपने इश्क़ रसूल का सबूत देना है। याद रखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर दबी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कुचली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंची हुई है। याद रखिए, कहीं पर मुसलमान ज़मीन का कोई खित्ता हो जहां मुस्लिम हुकूमत है या गैर मुस्लिम हुकूमत है, कहीं पर लोग चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पर कोई मसला है, कहीं पर कोई मसला है, हर जगह किसी न किसी मसले से मुस्लिम उम्मा दो चार है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि कहीं मुसलमान रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा हो, कहीं पर मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हो, कहीं पर मुसलमानों की बच्चियां अल्लाह अकबर किसी का हाथ पकड़कर जा रही हो या लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों पर मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हो, मुसलमानों का हाल ये हो गुर्बत की चक्की में ऐसे पिस रहे हो कि अल्लाह अकबर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे ना हो। ऐसे हालात के अंदर लोग करें तो क्या करें, आखिर क्या एक काम करें, आखिर कौन सा काम अंजाम दे जिसकी बुनियाद पर इस गिरती हुई कौम को हम ऊपर उठा सकें। अल्लाह अकबर, आखिर क्या इस कौम को पैगाम दिया जाए कि कुचली हुई कौम फिर से उठकर पूरे कद से खड़ी हो सके। आखिर इस कौम को वो कौन सा पैगाम दिया जाए, किस तरफ इस कौम को लाया जाए। अल्लाह अकबर, किस कौम को लाया जाए, किस कौम को इस कौम को किस मकाम पर लाया जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर ये कौम अल्लाह अकबर दलदल से गुनाहों के निकलकर इज्जत और तकवे की शाहरा पर आ सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेके गर्ब तक इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ सियासत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर नारे अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अपने मसले का हल नहीं है। आओ, गिरती हुई कौमों को उठाने के लिए एक नुस्खा है, पापी कौमों को तकवे का शऊर देने का एक नुस्खा है, और वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर, इनकलाब। इनकलाब हमेशा कल्ब वालों से आता है, दिल वालों से आता है, और दिल के अंदर क्या होता है जो इनकलाब आता है? याद रखना, अरब की वो बोरिया नशीन कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, उस कौम को कैसर और किसरा का ताजदार जिस ताकत
نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا۔ پتہ چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں، اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی یہ پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی عادت ہے۔ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی
حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا، واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ۔ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں، ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے، توجہ کرنا، اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ذرا سنیں، مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں عکس دکھتا ہے ویسے نبی کے چہرے میں ہم دیوار کا عکس دیکھتے تھے، ہم چاند کا عکس دیکھتے تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ چا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، کشن گنج والوں توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے۔ اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہاں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے۔ اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی۔ معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟
باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، وہ چار ملت کی مفتیہ ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی بچایا بھی بیٹی پڑھایا۔ جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھیں تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ اکبر امت کی رہنمائی کرتی نظر آ رہی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا۔ اللہ اکبر! حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہیں، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دیکھ، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جمال مصطفیٰ! جمال مصطفیٰ! او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر
درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والو، حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا۔ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے۔ اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ دیکھیں، توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا۔ پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے۔ اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا، اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد الرسول اللہ کا حسن ہے۔ جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد الرسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا، نعرہ تکبیر، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, आमदे औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखिए हाज़रीन, आज के एक और ख़ुसूसी ख़तीब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मोहब्बत और एहतराम के साथ शहज़ादे गौसे आज़म की आप गुफ्तगू सुने। सुबहान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा शम्स मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत का भी खिताब सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को टर्न करता हूँ, आप सुने। इतने खूबसूरत हैं रसूल, इतना हुस्न है, इतना जमाल। एक बात आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, आप देखो कितना भी खूबसूरत आदमी सोएगा तो उसकी आंखों पर नींद का असर जाहिर होता है, कितना भी खूबसूरत। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो आंखों पर कभी नींद का असर जाहिर नहीं होता था। और हुजूर का कभी वुजू भी नहीं टूटता था नींद की हालत में, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने सर में कंघी की हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत उनके हुस्न में और इजाफा हो जाता था। अब आपसे पूछता हूँ, ऐसा खूबसूरत हुस्न वाला रसूल, जमाल वाला रसूल, कमाल वाला रसूल अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है। अब ज़रा तवज्जो करना, गुफ्तगू आखिरी मरहले की तरफ मुड़ती है। अब नौजवानों की तवज्जो, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल अल्लाह ने अता किया कि हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो। और इमाम अहले सुन्नत हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न यूसुफ में तकाबुल करते हुए लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहां कटी यहां कटाते हैं, वहां मिस्र की औरतें थी, यहां अरब के मर्द थे। अंदाजा तो फरमाए क्या हुस्न हो। अगर फिर एक बात याद रखना, हुस्न यूसुफ पर एक मर्तबा उंगलियां कटी, ना उससे पहले कटी ना फिर उसके बाद कटी, लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम यह है, अल्लाह अकबर, उससे पहले भी उनका हुस्न सुनकर लोगों ने गर्दनें कटाई और उस वक्त भी कटाई, और आज तक जितनी गर्दनें लोग कटा रहे हैं ये सब उसी हुस्न की रानाइयां है। बद्र में किसके हुस्न पर कटी, ओहद में किसके हुस्न पर कटी, खंदक में किसके हुस्न पर कटी, खैबर में किसके हुस्न पर कटी, करबला में किसके हुस्न पर कटी, कादसिया में किसके हुस्न पर कटी। और अल्लाह अकबर, सुन लो, पूरी कायनात के अंदर ये जो हुस्न जमाल की रानाइयां है, अगर हुस्ने मुस्तफा न होता, अगर हुस्ने मुस्तफा न होता तो कोई बुलबुल किसी गुल पर जान न देता, कोई परवाना किसी शमा पे जान न देता। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, यानी या रसूल अल्लाह, बुलबुल भी आप ही का शैदाई है और परवाना भी आप ही का शैदाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतने खूबसूरत हैं, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। एक मर्तबा इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली लिखते हैं, अब तवज्जो करना, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात के एक हक गो और बेबाक खतीब अल्लामा शमसुद्दीन साहब का खिताब आपको जरूर सुनना है, लेकिन आप बात सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा इमाम गजाली लिखते हैं, एक नौजवान लड़का एक लड़की को देखता है, तवज्जो करना बहुत अहम बात है, एक लड़की को देखता है और देखकर उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों तुम बहुत खूबसूरत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। उस लड़की ने कहा अच्छा मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा हाँ तुमसे प्यार करता हूँ।
تو لڑکی نے جواب دیا. لڑکی کا جواب سنو, بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا. اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا, لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا, منافق, غدار, جھوٹ بولتا ہے, منافق, غدار, جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا, اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے, عشق میں دوئی نہیں ہوتی, عشق میں منافقت نہیں ہوتی. اب میری قوم کے جوانوں, اے کشن گنج میں بیٹھ کر قدم رسول کے جیب و صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں, حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تمنا کرتے ہو, بولو حضور نظر آئیں گے. جن آنکھوں نے پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے, ان کو حضور نظر آئیں گے. میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں, میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا, اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں. میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا. وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں, ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے, لیکن حقائق تو حقائق ہے. شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے, حقیقتوں کی دنیا اور ہے. آپ مجھے بتائیں, جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو, وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو, وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ, جو نبی کا عشق رکھتا ہو, جو رسول اللہ کا شیدائی ہو, وہ کسی عورت پر, کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو, اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. پوچھنا چاہتا ہوں, پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں, آنسو نکل پڑتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں, تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے, جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے, جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا. میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا. مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا, اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو. اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو. جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے, آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے. آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں, امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا, لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں, جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے. جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا, مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا, اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے. آپ مجھے بتائیں, جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے. جو فلمیں دیکھیں آج کل, وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے, جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے, مزہ آ گیا, محفل زندہ ہو گئی. لیکن ایک بات کہتا ہوں, علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا.
میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا، لیکن جملہ سن لیں، میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں۔ مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو، مسجدیں ویران ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جلسے والے خوش ہوتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، مقرر خوش ہوتا اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کم نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ دین سننے تو آ گئے، دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا، دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا۔ دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا، دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا۔ انقلاب دین سننے پر نہیں، انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا۔ یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم، یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا، یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا، اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے، میں جانتا ہوں بیٹھو گے، ایک کھسکے گا بھی نہیں، استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا، میری قوم کی وفا جانتا ہوں، لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں۔ یاد رکھنا میرے رسول، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، توجہ کرنا، امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا، حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں، کان، آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے، حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی۔ کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی۔ فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے۔ اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا، عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو؟ اٹھواؤں گا نہیں، بالکل مت اٹھانا، انگلیوں پہ گنو، انگلیوں پہ گنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے۔ بے نمازیوں، آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے اس پر کبھی غور کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ اللہ، علماء کے فتوے تول رہے ہو، صحابہ نے فتوے دیے۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں، شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے۔
یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے. باپ. ہاں علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے. رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے. بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں. وہ ہے امام المتکلمین. ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں فدا ہونے جی چاہتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں, کیا بات لکھتے ہیں, میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے, معاف کرے گا معاف کرے گا. یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, ان کا جملہ سنیں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے. نہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی. کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, آقا کا فرمان سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو, کسی محفل میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں. اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا. علی پاک کہتے ہیں میں نے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا, جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے. فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں, جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایسا خوبصورت, ایسا حسن والا, ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی, آؤ سچے دل سے عشق کرو. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں. تھوڑی سی بڑی روایت ہے, اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے. اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی. اب توجہ کرنا, ہم کہتے ہیں عاشق ہے, ہم کہتے ہیں عاشق ہے, عاشق رسول. سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی, اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھی. مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو ناک نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے, اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ بات ہے اپنی, بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے. لیکن مسلمانوں آپ بتاؤ, ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں, لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں, بات اس پہ مکمل ہو. ایک ایک بندہ توجہ کرے, اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا, صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے. اس منبر والوں کی بھی توجہ. کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا. اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن. ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا. اس جوان نے حضور کا حسن دیکھا, آقا کا جمال دیکھا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد رعنا دیکھا, حضور علیہ السلام کی وہ نرگسی آنکھیں دیکھی, حضور علیہ السلام کی وہ سنبلی زلفیں دیکھی. آقا کا حسن و جمال دیکھ کر, پیکر کمال دیکھ کر اللہ اللہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور میرے امام کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول. اللہ اکبر کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی, دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی, ہے در
درے عدن لال یمن مشک ختن پھول اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ کہن پھول اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ کیا بات کب کہتے ہیں شورا بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کیا بات ہے یار اس کی تقریر کی کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی کیا بات ہے یار تاج محل کی کیا بات ہے یار مدرسے کی یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے الفاظ ختم ہو جائے تو آخری میں کہتا ہے کیا بات تو امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا اب بات ہوگی ہی نہیں اور اشارہ کیا دیا توجہ کرے اشارہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اس چمنستان کے باغ کی کیا بات تو ذرا سمجھاؤ نا سمجھانا بھی تو پڑے گا کہتے زہرا ہے کلی ارے اس باغ کو اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں حسین اور حسن پھول اس باغ میں تین کا تذکرہ یہ ہے کلی زہرا حسن حسین پھول جس میں تین کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے جس کے تین کی کوئی مثال نہیں اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے آپ کہیں گے وہ تین کیا ہے میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا پڑھوں ایک روایت بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے بلگرام شریف سے اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے اس میں ایک حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جنت کی کیا خبر وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا عورتوں میں کون جائے گا فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی کلی کی شان دیکھو تب گلشن سمجھ میں کیا بات رضا یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے کیا بات رضا کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا مگر
اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت۔ نعروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو، کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو، وہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، اللہ اکبر، ثعلبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے، لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو خوف ہے، سب بیان کریں گے الگ بات ہے، لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا، اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے۔ دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے، بس ایک جھلک دکھانا ہے، بات مکمل ہونی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی باتیں کی، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے عشق کے نعرے لگائے، عشق دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن میرے آقا کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے۔ کیا نصیبیں ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا، اب دھیان سے سننا میرے جوانوں، ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آقا نے ابن عبد الرحمن کو کوئی کام دیا، ابن عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ ابن عبد الرحمن گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے۔ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی، لیکن ہوا کیا؟ سن لے ذرا سا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے۔ ایک عورت پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں، نظر پڑ گئی، وہ غسل کر رہی ہے۔ اب اس پر زبان حیا کیا تفسیرہ کرے، اس پر زبان حیا کیا بات کرے؟ اللہ اکبر۔ کہ کوئی نہا رہا ہو، کوئی غسل کر رہا ہو، منظر کیا ہوگا؟ اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، عقل مندوں کی محفل ہے، سمجھداروں کی محفل ہے، پڑھے لکھوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی، لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا۔ نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا۔ اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی، غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا۔ نظر پھیرا، فوراً خیال آیا، او ابن عبد الرحمن، تیرا تو محبوب ہے، تیرا تو آقا ہے، وہ خوبصورت آقا، وہ پیکر حسن و جمال، وہ حسن کامل،
जमाल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहाँ जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाना। यानी बात यहीं छोड़ के जाना। कोई मुनाजरा मुबाइसे वाला आदमी नहीं, मैं सूफिया का कादरी गुलाम गौसपाक की चौखट का कुत्ता हूँ। लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखें, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरत इब्ने अब्दुर रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया। याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्ने अब्दुर रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता हूं वो गुनाह नहीं था, क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है कि किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है। ये तो ऐन ने की, बल्कि इस पे बशारत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नते नईम की फजीलत बयान की कि जन्नते नईम ये है, ये है, ये है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये किसको मिलेगी? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के हुस्न पे नजर पड़े और आदमी ये सोच कर नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे बंदों को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा। ये तो ऐन नेकी है। गलत मंजर को देख करके, गलत मंजर को देख करके नजर फेर लेना, क्या जन्नतें नहीं मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। इसलिए कभी अकेले में हो, तन्हाई में हो, कोई ऐसा मंजर नजर आए तो ये सोचकर नजर फेरना जन्नतें नईम की बशारत है। हजरत इब्ने अब्दुर रहमान ने सोचा, ऐ इब्ने अब्दुर रहमान, तूने नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की सजा, अब सुनना, ये गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने तय सोचा, मैं उसको नकल कर रहा हूं। अगर इस गुनाह की खबर तेरे महबूब को, तेरे आका को पहुंच गई तो, उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल ना टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचेगी, उनका दिल ना दुखेगा। तो फौरन नजर उठाई आसमान की तरफ, रोने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं है तो तू जो चाहे सजा दे दे। इश्क वालों की बोली देखो, अल्लाह या तो मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा जो चाहे दे दे, लेकिन मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़े से बड़ी तकलीफ सहन कर सकता हूं, लेकिन महबूब का दिल टूटे ये मुझे गवारा नहीं, महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, फिर आगे क्या हुआ? वो रसूलुल्लाह से मिलने नहीं गए, हुजूर से मुलाकात करने नहीं गए, वापस लौट कर नहीं गए, बल्कि इब्ने अब्दुर रहमान मदीने मुनव्वरा से गायब हो गए। अब मेरे आका ने कभी पूछा, कहाँ है इब्ने अब्दुर रहमान? सहाबा कहते हैं आका पता नहीं वो कहाँ है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी कुछ नहीं बता पाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता 2 हफ्ता, यहाँ तक साहिबे किताबुत तव्वाबीन लिखते हैं 40 दिन गुजरे उसी हालत में। एक दिन मेरे आका ने अल्लाह अकबर हजरत फारूक आजम को और सलमान फारसी को दोनों से फरमाया, ए उमर और ए सलमान तुम दोनों जाओ, इब्ने अब्दुर रहमान फला जंगल के अंदर एक गार में बैठकर रो रहा है, और वो सिर्फ रो रहा है, 40 दिन से न खाया है, न पिया है, न सोया है, बस एक ही धुन है उसको, जाओ उसको मेरे पास बुला करके लाओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना फारूक आजम और सलमान फारसी ये दोनों जंगल गए, और जंगल में जाने के बाद एक चरवाहा मौजूद था। उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे क्या तूने हमारे भाई इब्ने अब्दुर रहमान को देखा है? वो कहता है, चरवाहा तुम्हारा भाई कौन है, इब्ने अब्दुर रहमान कौन है, मुझे कुछ पहचान जान नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है, इतनी बात मैं जानता हूं कि एक कोई बंदा आ गया इस जंगल में, कई दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन का अरसा बीत गया, कोई एक बंदा इस जंगल में आ गया है, ऐसा लगता है उससे कोई गलती हो गई और उसका कोई महबूब है, वो अपनी गलती अपने
محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر! کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر! یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر! فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے، فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر! اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر! جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ
ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر، آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو، زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو، جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا۔ سن لو، جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے۔ درد بری تقریریں اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی، تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی، تب لوجوں کی زینت بن رہی، لوجوں میں بک رہی ہے۔ اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے، پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو۔ سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کو فاطمہ الزہرا کہتے۔ اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا، اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے، ہمت نہیں تھی سامنا کرنے۔ ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا، کہاں تک انصاف کیا، لیکن بڑے عالم تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے۔ کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا، اور آپ کہتے سنہری جالیاں خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، قبر اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں، مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرکز
رقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ بتاؤ جب وہی رسول روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے، چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں، ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے۔ لوگوں کے سامنے خود ساختہ متقی پرہیزگار بننے والوں، اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں۔ سوچو ہماری تنہائی کیا ہے۔ ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں۔ آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میرا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پہ پڑے، آنکھیں کھول دی۔ سرکار نے فرمایا کیا حال بنا رکھا ابن عبد الرحمن؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں۔ اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا؟ میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے، کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی، میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا، میرا جرم بہت۔ آقا نے فرمایا لے جاؤ ان کو گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچ گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ گزرا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن عبد الرحمن زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا۔ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دیں، میرے گناہ بس ایک ہی۔ آقا اب میرے آقا کریم آقا اللہ اکبر، سننا کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے۔ گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے، اور حال یہ ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر۔ بستر پہ آ کے سر بالی بیٹھ گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کیا حال ہے ابن عبد الرحمن؟ بندہ پرور غریب نواز آقا میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوئی۔ سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کے، اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ لیکن ہائے رے عشق رسول، واہ رے عشق رسول، واہ رے غیرت عشق رسول، ابن عبد الرحمن نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے، آپ کی گود بہت مقدس ہے، اور میرے سر میں جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ محب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک نہ کردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے اتنا آنسو بہایا۔ واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے، گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی، اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمن
رحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا. جس کو آپ کے دل کا خیال ہو, قدرت کو اس کا خیال نہ ہو, آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے. طاقت نہیں تھی, پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا. اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن, اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے, اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا. اتنا سننا تھا, چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا, چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی. یہ عشق والوں کا حال ہے. آج سب کا خیال, نبی کے دل کا کوئی خیال. شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے, اللہ اوپر جائز ہم مانگے, اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے. کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے. صحابہ نے اٹھانا چاہا, آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو, ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے, اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا, ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں, ارے سچا عاشق تو بن, حضور کے دل کا خیال تو کر, پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں. ان کے کرم کی بات کیا ہے, ان کے کرم کی, جنازہ تو دور ہے, موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں. ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت, میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیز, اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا, میں خود آؤں گا. اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے, جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے. انگلیاں, پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں, انگلیاں رکھ کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے, اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا. فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے, کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں. عاشق کا جنازہ ہے, بڑی دھوم سے نکلے. اللہ اکبر, یہ ہے عاشقوں کی شان. لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی, ہم نے عشق کیا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے, علم نہیں ہے. علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے, استنجا کا طریقہ نہ جانے, غسل کا طریقہ نہ جانے, پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے, نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے, اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ. عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر, انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا. آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, عشق اور علم. آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, عاشق بھی بناؤ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا, اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. یہ فرق ہے. اگر میرا حافظ بنا, عاشق نہیں بنا, تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے, یہ آیتیں ڈھونڈے گا. اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے عین عشق کا عین, علم کا عین, اس پہ محنت کرو. لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو, ان کو انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ. اللہ اکبر. اور ان کو آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ. یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟
اگر پیسے نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، سنیوں کو چاہیے، ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو، شادی کا خرچہ کم کرو، میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو، جلسوں کو بھی سستا کرو، اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو۔ میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے، لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا پیر، اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے، تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا، اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتینی سنی ہو، نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو، نسلن بعد نسل مسلمان ہو، اور سنی بھی ویسا ہی ہوں۔ ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو، یہ بات یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا۔ اس لیے چادر کا مخالف نہیں، 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ، 1000 کی چادر چڑھا دو، اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو۔ چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال، میں منع نہیں کروں، چادریں ڈالو، چڑھے گی چادریں، لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1 لاکھ کی نہیں 1000 کی چڑھے گی، اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے ایصال ثواب کے لیے خرچ ہوں گے۔ امید ہے، اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50 اور 20 ہار ڈالنے کی بجائے 1 گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو، یہ بات۔ اور آپ سے بات کہتا ہوں کہ نعت خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو، جو تاجر، یاد رکھنا، جو عاشق ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا، اور جو تاجر ہوگا وہ عاشق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عشق میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا صلہ نہیں مانگا جاتا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیچتے ہوں، اور نہ ایسے شعراء کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری، وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے؟ عشق تو عاشق دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ واقعی فکر رضا کے پابند بھی ہو۔ اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا، کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شرنی ڈبل ملنا چاہیے، تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شرنی کے عوض میں۔ آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا، نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے۔ بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں، درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے۔ جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا، پوری قوم تبدیل ہوگی۔ اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو، اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو۔ ہمارے ماہریرا کے سرکاروں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ، ایک ہی بناؤ، پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے، ایک وقت وہ آئے گا اسلام اور اسلام نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تجارت کرنے دیتے ہیں، نہ سیاست کرنے دیتے ہیں، آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں، ہاں جسے ہم مسلمان، فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں، لڑے نہیں۔ علماء متحد رہیں،
اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لایانی باتوں پر دھیان مت دیجئے۔ کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی دستار بھی ہوگی، اور علامہ اتنے اچھے خطیب ہیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ مست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔